أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لأنفسكم أسمانا فلا تبيئوها إلا بالجنة. صلوات الله على محمد وآل محمد. آج ایک گفتگو تھی قبل الظہر، وہاں پر ایک مطلب عرض کیا تھا اور اس میں سے کچھ اہم باتیں رہ گئی تھی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. در حقیقت ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفسوں کی، تمہارے جان کی کچھ قیمتیں ہیں. اِنَّا لِأَنفُسِكُمْ أَثْمَانًا، تمہارے نفس کی قیمتیں ہیں. فَلَا تَبِيئُوهَا إِلَّا بِالْجَنَّةِ، دیکھو اپنے نفس کو نہیں بیچنا سوائے جنت کے، یعنی کم سے کم جو اس کی قیمت لگانا. قیمتیں اور بھی ہیں لیکن جو کم سے کم اپنے نفس کی قیمت لگانا وہ یہ ہے کہ جنت ہو. جنت جو ہے وہ عام طور سے شعر و شاعری میں بڑی معمولی سی چیز دکھا کے پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ صرف ذہنی اور خیالی باتوں کے اعتبار سے ٹھیک ہے. جنت نہیں تو پھر جہنم ہے، اور جہنم وہ ہے جس کے لیے امیر المومنین علیہ السلام دعائے کمیل میں یہ جملہ فرماتے ہیں کہ پروردگارا تیرا عذاب تو وہ ہے کہ جسے زمین و آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر ہم جیسے لوگ کیسے ہو سکتا ہے. انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم، یا یہ کہ جس کی جسم کمزور ہے، جس کے ہڈیاں کمزور ہیں، جو اب یہ دعا کے کلمے سے ہٹ کے اگر ہم کہیں کہ جو گرمی اور ٹھنڈک برداشت نہیں کر پاتا. ابھی 2 دن پہلے ہم عراق میں تھے تو عراق میں ٹمپریچر ابھی 48 ڈگری تھا، کربلا کا، نجف کا 48 ڈگری ٹمپریچر ہوتا تھا، تو چند قدم گزرنا انسان کے لیے ممکن ہوتا تھا. تو پوری رات لوگ مشق کرتے تھے لیکن دن میں کوئی مشق نہیں کرتا تھا. سفر کرنے میں بس پہ جا کے بیٹھنا ہوا یا کہیں اور ایئرپورٹ کی طرف بس سے نکل کے ایئرپورٹ جانا ہوا، تو اس 48 ڈگری ٹمپریچر میں یہاں آپ محسوس نہیں کر پائیں گے. تو اس میں تھوڑی دور چلنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے 48 ڈگری ٹمپریچر میں. لیکن اگر کہیں ٹمپریچر 2000 ڈگری ہو تو یہ 48 ڈگری اگر 50 ڈگری میں تبدیل ہو جائے، 52 ڈگری میں تبدیل ہو جائے، تو انسان دروازہ بھی کھول کے باہر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اگر یہی ٹمپریچر 2000 ڈگری کا ہو تو یہی ٹمپریچر جو ہے نا زمین کے اندر جو ہے 2000 ڈگری تک کے ٹمپریچر موجود ہے، آپ اندر چلے جائیں. تو جہنم کے لیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اعدت للکافرین، جو آمادہ کی گئی ہے کافرین کے لیے. یہ دوسری جگہ پہ کہا گیا کہ یہ اس کا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. ایندھن
پتھر ہوں گے. ایک آگ ہوتی ہے کوئلے کی، لکڑی کی ہی، لیکن کوئلے اور لکڑی کی آگ اتنی شدید نہیں ہوتی، لیکن جب پتھر آگ بن کے پگھل رہا ہو اور آگ بن کے بہہ رہا ہو، آگ بن کے دکھائی پڑ رہا ہو، جس کا کچھ منظر کبھی کبھی دکھائی پڑتا ہے. تو یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. ابھی ہم جہنم کی بات یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، ہم ادھر جنت کی بات کر رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں کی، تمہاری جان کی قیمت ہے. ایک دوسری روایت میں جس سے ملتی جلتی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ وَمَا لِأَنفُسِكُمْ قِيمَةٌ إِلَّا الْجَنَّةِ فَلَا تَبِيئُوهَا إِلَّا بِهَا. دیکھو تمہارے نفس کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، جنت سے نہیں کم کچھ نہیں ہے، لہذا ہرگز ایسا نہیں کرنا کہ اس سے کم میں بیچ دینا. جنت سے کم میں اپنے نفس کو نہیں سودا کرنا. جنت سے کم میں سودا کب ہوتا ہے؟ جنت سے کم میں سودا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی تھوڑی دیر کی خواہشات کے لیے، اپنے چند دنوں کے مزے کے لیے، اپنی جھوٹی شہرت کے لیے، اپنی بیکار کی جھوٹی بنائی ہوئی عزت کے لیے، اپنے نہیں معلوم خاندان کے لیے، اپنے رسم و رواج کے لیے جب انسان حقیقتوں کو چھپاتا ہے، حقیقتوں سے دور ہٹتا ہے، عبد و معبود کا رابطہ جب ٹوٹ جاتا ہے، تو انسان اپنے نفس کا سودا کرتا ہے ان معمولی چیزوں کے لیے جو انسان سے خود مربوط ہے. اور کبھی کبھی یہ مسئلہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ خود کے لیے بھی نہیں کرتا، اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. کس کے لیے؟ شیطان کے لیے، ابلیسوں کے لیے، طاغوتوں کے لیے، ظالموں کے لیے. اس میں بھی کچھ معاملہ ہی ہوتا ہے، کچھ وقتی فائدے ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، انسان اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، انسان اپنی غیرت کو بیچ دیتا ہے. کبھی کبھی پوری قومیں اپنے آپ کو بیچ دیتی ہیں، کبھی کبھی پوری امت مسلمہ اپنا سودا کر لیتی ہے، کبھی کبھی پورے عرب ممالک اپنا سودا کر لیتے ہیں. یا بات کے لیے، بات کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے سودا کرتے ہیں، یا پچھلے کچھ ایسے خطائیں ہوتی جس کی بنیاد پہ سودا کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. اگر سودا نہ کیا ہو تو یہ فلسطین کی حالت ہو ہی نہیں سکتی تھی. اگر یہ فلسطین کی حالت 57 مسلمان ملکوں کے ہوتے ہوئے 3 سالوں سے غزہ کی یہ حالت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ارب لوگوں نے سودا کیا ہوا ہے. 2 ارب میں چلو سب نہیں، کچھ لوگوں کو نکال لیں، تقریباً 2 ارب، 1 ارب 92 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، تو سودا کیا ہوا ہے. حاکموں نے سودا کیا ہوا ہے، مولویوں نے سودا کیا ہوا ہے. سودا کرنے پہ آتا ہے تو ممکن ہے کہ امامہ بھی سودا کر لے. تو دوپہر کی جو مجلس تھی وہاں پر قرآن کی آیت پیش کی گئی تھی، اور وہ آیت کا اس کا ایک ہی حصہ پیش کیا تھا جس میں قرآن میں کہا گیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کے نفسوں کو، ان کی جان کو، ان کی زندگی کو خرید لیا ہے. دیا بھی خود ہی ہے، یہ نقطہ وہاں بیان ہو چکا کہ دیا ہی خود ہے اور دے کے خرید بھی لیا ہے. یہ لطف ایسے ہی جیسے ہوتا ہے نا کہ مثلا باپ یا ماں اپنے بچوں کو کچھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تم مجھے دو گے تو میں تمہیں تو اس کے بدلے میں چاکلیٹ دوں گا. تو بھئی آپ ہی نے دیا تھا، باپ ہی نے دیا تھا. کہ نہیں، یہ باپ ہے، یہ مہربانی کر رہا ہے، بچے پر مہربانی کر رہا ہے کہ اپنی دی ہوئی چیز کو بچے سے لے رہا ہے، بدلے میں پھر کچھ اور دے رہا ہے. اپنی ہی دی ہوئی چیز، باپ اپنے ہی دی ہوئی چیز کو بچے سے واپس لے رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں تم مجھے یہ دے دو تو میں تمہیں فلاں اور بہتر چیز دے دوں گا. تو وہ بہتر چیز بھی کس لیے دیتا ہے؟ وہ بھی اسی فائدے کے لیے دیتا ہے. اسے جو پہلے دیا تھا وہ بھی اس کے لیے دیا تھا، پھر وہ لے کے اس سے اور بھی بہتر چیز دیتا ہے، وہ بھی اسی بچے کے لیے دیتا ہے. تو یہ تھوڑی سی مہربانی ماں میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ پروردگار جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو لطیف ہے، جو کریم ہے، جس کا مسلسل لطف انسان کو شامل حال ہے، وہ انسان کو سب کچھ، پوری کائنات بنا کے یہ کہہ دیا کہ یہ سب تو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں یہ میں نے تمہارے لیے ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، میں نے تمہارے لیے بنایا ہوا ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. البتہ روایت میں کیا کہا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تمہارے لیے ہے، لیکن تم کس کے لیے ہو؟ تم میرے لیے ہو. تم کو میں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے.
تم اس کے لیے نہیں ہو، تم زمین کے لیے نہیں ہو، تم آسمان کے لیے نہیں ہو، زمین تمہارے لیے ہے، آسمان تمہارے لیے ہے۔ تم لذتوں کے لیے نہیں ہو، لذتیں تمہارے لیے ہیں۔ دیکھیں نگاہ کے بدل جانے سے پوری دنیا پہ آپ کے ورلڈ ویو کیا ہو جاتا ہے، انسان کا نقطہ نگاہ کیا ہو جاتا ہے۔ لذتیں، تم لذتوں کے لیے ہو یا لذتیں تمہارے لیے ہیں؟ فرق کیا ہوگا؟ اگر ہم لذتوں کے لیے ہیں تو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے ہاتھ پیر پورا کوشش لگا دیتا ہے، چونکہ اگر لذتوں کے لیے انسان ہے تو لذتوں تک اسے پہنچنا ہے، تو چاہے گناہ ہو، چاہے حرام ہو، چاہے جائز ہو، چاہے ناجائز ہو، لذت تو اسے حاصل کرنی ہے۔ لیکن اگر لذتیں انسان کے لیے ہیں تو جائز لذتیں بھی تو قرار دی ہیں، تو ناجائز کی کیوں جائے؟ حلال لذتیں بھی تو اللہ نے قرار دی ہیں، تو حرام لذتوں کی طرف انسان کیوں جائے؟ ہے نا؟ دو چیزوں میں کیا فرق ہو گیا؟ ایک خطبہ ہے جو نکاح میں عام طور سے ہندوستان میں زیادہ وہی پڑھا جاتا ہے۔ خطبہ تو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، نکاح کا خطبہ اللہ کی حمد کرنی ہے، رسول اللہ اور آل رسول پہ صلوات بھیجنی ہے، تو کچھ بھی آپ کوئی بھی جملے میں پڑھ لیں۔ لیکن ایک خطبہ ہے جو بہت مشہور ہے، اور وہ خطبہ در حقیقت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنی شادی میں، اللہم صلی علی محمد، خود اپنی شادی میں، اپنے عقد میں امام نے یہ خطبہ پڑھا تھا۔ تو وہ خطبہ عام طور سے یہاں اور دوسری جگہوں پہ لوگ مختلف خطبے پڑھتے ہیں، لیکن ہندوستان میں زیادہ تر وہی پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی پیارا جملہ ہے، بہت ہی خوبصورت جملہ، کیا کہ وہ اللہ کی جس نے اغناہم بالحلال من الحرام، اللہ نے حلال کے ذریعے سے تمہیں حرام سے بے نیاز کر دیا، یعنی اتنا حلال فراہم کر دیا کہ حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثلا انسان کھانے کی لذت ڈھونڈتا ہے تو اتنا حلال کھانا فراہم کر دیا، اتنی لذتیں، اتنے فروٹس، اتنا زندگی کی ساری چیزیں حلال اتنا فراہم کر دیا، تو حرام کی طرف کیوں جائے بھائی؟ کیوں آپ جیسے وہ چین میں اور کوریا میں کہاں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں، کھانے کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو حرام کی طرف کیوں جائے؟ حلال شادی کے مواقع فراہم کر دیے، جائز کر دیا، انبیاء کی سنت بنا دیا، کبھی کبھی جب انسان کی ضرورت بڑھ جائے تو واجب اور لازم بھی کر دیا کہ لازم ہو گیا ہے۔ ایک حلال چیز جب انسان کے لیے اللہ نے فراہم کر دی تو حرام کی طرف کیوں جائے انسان؟ تو نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، زمین تمہارے لیے ہے، آسمان تمہارے لیے ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ تو جب تمہارے لیے ہے تو اپنے اس پورے اس یونیورس کو اپنے خادم کے طور پہ استعمال کرو۔ جب خادم کے طور پر انسان استعمال کرے گا تو اپنے اختیار میں استعمال کرے گا، لیکن اگر اس کو آقا بنا دیا، تو اگر اسی کو مالک بنا دیا، تو تھوڑا آواز گونج رہی ہے میرے بھائی، تھوڑا آواز کم کریں بھیا، تھوڑا آواز کم کریں، بہت گونج رہی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ تیز آواز سننے کی عادت ہے اور میں دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی تھوڑا آرام سے سنیں، اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں ور محمد علیہ۔ ہے نا؟ جس کو خادم بنایا گیا ہے، جس پورے یونیورس کو، پوری کائنات کو انسان کا خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ خدمت کر رہے ہیں، اپنی خدمت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، ایک ذرہ برابر بھی سورج غلطی نہیں کر رہا ہے، چاند کوئی غلطی نہیں کر رہا ہے، سمندر اور دریا کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کچھ کمی ہو رہی ہے تو وہ انسان ہی کی کوئی غلطی ہے جس کی بنیاد پہ کمی ہو جا رہی ہے، ورنہ وہ سورج چمکتا رہے گا، وہ بخارات اٹھتے رہیں گے، وہ بادل بنتے رہیں گے، وہ ہوائیں چلتی رہیں گی، وہ بادل اڑ اڑ کے آتے رہیں گے، وہ بارش کے قطرے بنتے رہیں گے، وہ بارش آپ تک پہنچتی رہے گی، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ پھر اگر مشکل پیدا ہو گئی تو وہ بھی کہیں نہ کہیں انسان مشکل پیدا کرتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی کوششوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور دریاؤں میں فساد پیدا کر دیا ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ بما کسبت ایدی الناس،
جو انسان اب یہ نالا پورا بہہ کے اگر جائے، یہ جو نالا ادھر بغل سے جاتا ہے، پہلے ندی کبھی تھی نا، اب نالا ہو گیا ہے، تو یہ نالا گندگی کا نالا بہ بہ کے سمندر کسی شہر میں جا کے ندی میں ملے، اور ندی جا کے سمندر میں ملے، اور وہ ندی جو ہے وہ نالا بنی ہوئی ہو، تو وہ سمندر بھی گندا اگر نظر آ رہا ہو، اس گندگی کی وجہ سے بیماریاں اگر بڑھ رہی ہوں، تو یہ سب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں نے خود ہی کیا ہوا ہے، ورنہ اور بھی طریقے ہو سکتے تھے، دنیا میں اور بھی طریقے ہیں، دنیا میں اور بھی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی ہوئی ہے، تو بہت سارا فساد، بہت ساری خرابیاں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ نے کہیں پر کوئی فساد یا کوئی خرابی نہیں بنائی ہوئی ہے، سب کو پوری طریقے سے خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی بھی مخلوق اللہ کی ایک لمحے کے لیے اس کی اطاعت سے نافرمانی نہیں کرتی، سرپیچی نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہتے کہ نہیں اتنے سالوں سے چکر لگاتے لگاتے تھک گئے، تھوڑا ٹھہرتے ہیں۔ سورج کبھی یہ ارادہ نہیں کرتا، زمین بھی کبھی یہ ارادہ نہیں کرتی، یہ سب کچھ نہیں۔ ابھی بہت دور ہو گئے، ٹھنڈک زیادہ ہو گئی، تھوڑا سورج سے قریب ہو جاتے ہیں نا، قریب نہیں، جتنا ہے، جتنا فاصلہ رکھا گیا اتنی فاصلے سب کچھ رہے گا، ویسی سورج چمکے گا، ویسے سارے حالات بنتے رہیں گے۔ تو جس کو اللہ نے اتنا خدمت میں لگا دیا ہے پوری طریقے سے، اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ملینوں سال سے لگے ہوئے ہیں خدمت میں، جتنا انسان حساب لگاتا ہے اس سے بھی کہیں پیچھے سے لگے ہوئے ہیں، تاکہ بعد میں آنے والی نسلوں کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ تو جس کو اللہ نے خادم کے طور پہ پیدا کیا ہے، جب اس کی غلامی میں لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ جس کو اللہ نے آقا قرار دیا ہے اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب انسان خادموں کی بندگی میں لگ جاتا ہے تو آقا کی بندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب ممکن ہے ہم کسی کا مذاق اڑائیں، کوئی پتھر کو پوچھتا ہے، کوئی سورج کو پوچھتا ہے، کوئی کس کو پوچھتا ہے، تو ٹھیک ہے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، انہیں بھی سمجھانا چاہیے، لیکن خود کو بھی دیکھیں کہ اگر ہم بھی حقیقی آقا کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، اگر مولا کی بندگی نہیں کر رہے ہیں، تو ہم بھی کسی کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی کسی بت کے سامنے جھکے ہوئے۔ ٹھیک وہ پتھر کا بت نہ ہو تو ہوا و ہوس کا بت ہوگا، کوئی سرکاری بت ہوگا، کوئی عہدہ ہوگا، کوئی منصب ہوگا، کسی نہ کسی۔ اگر رب کی بندگی نہیں ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں بندگی کرنی ہی پڑے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر اپنے آپ کو، اس نفس کو جس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے اور کہا کہ فَلَا تَبِعُوهَا إِلَّا بِهَا، اس کو سودا ہی نہیں کرنا، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو حتماً کسی نہ کسی بندگی میں لگا ہی رہے گا۔ تو دوپہر میں ایک نقطہ بھی بہت اہم تھا، وہ نہیں عرض کر پائے۔ یہ بہت سیریس مسئلہ، یہ خطابت کا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہرحال اس کو آ کے یہ دیکھنا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ وہ نفس، وہ قلب، وہ روح جس کو، جو حرم الہی ہے، یہ حدیث دوپہر میں پڑھی گئی تھی، القلب حرم اللہ، روح انسان اللہ کا حرم ہے، اللہ کی جگہ ہے۔ کیونکہ روح بھی کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے، قلب سے مراد روح ہے، یہ آپ لوگوں کو بالکل پہلے بتایا جا چکا ہے۔ قلب سے مراد یہ پمپ نہیں ہے، قلب سے مراد روح ہے، انسان ہے، اور وہ کہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ روح جو ہے ہم سے مربوط ضرور ہے، لیکن اس کو جگہ نہیں چاہیے کہ یہ جگہ فلاں جگہ پہ ہے، دل میں ہے یا دماغ میں ہے یا فلاں جگہ ہے یا پیٹ میں ہے، یہ کہیں ایسی جگہ پہ روح موجود نہیں ہے۔ لیکن ہاں، روح جو ہے وہ مربوط ہے، انسان سے مربوط ہے۔ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو فقط یہ مردار بن جاتا ہے، یہ جسم جو ہے وہ مردار بن جاتا ہے۔ روح سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، روح سے رابطہ کم ہو جاتا ہے نیند کی حالت میں تو سویا ہوا انسان بن جاتا ہے، بے خبر، غافل۔ لیکن روح سے رابطہ اگر بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، بالکل ٹوٹ جاتا ہے، نیند کی حالت میں کاملاً نہیں ٹوٹتا لیکن کم ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کی صورت میں روح سے رابطہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس جسم کا روح سے بالکل رابطہ ختم ہو جائے تو یہ جسم ایک نجس، متعفن، گندا، بدبودار، مردار کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا۔
جس کی بہت فکر کرتے ہیں ہم، ہے نا؟ کتنی فکر کرتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ایک نہایت ہی ناسمجھی کا کام جو انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جس جسم کو اتنا زیادہ اہمیت دے رکھی ہے وہ کبھی بہت ہی بے اہمیت ہونے والا ہے، اتنا زیادہ بے اہمیت ہونے والا ہے کہ گھر کے لوگ اسے 2-4 گھنٹہ رکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، کہیں گے جلدی نکالو یہاں سے، ابھی گھر میں بدبو پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، واقعاً بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ روایت ہے، آپ اصول کافی میں پہلی چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، مفہوم میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک انسان کیا کرتا ہے، کس کے اوپر کتنا اس کو سرمایہ خرچ کرنا ہوتا ہے، تو جو چیز جتنا جس کی قیمت ہوتی ہے، جتنا اس کے لیے وقت ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس پہ خرچ کرتا ہے۔ تو وہاں پر امام نے انسان کی روح کی زندگی اور جسم کی زندگی کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے کہ یہ جسم تمہارا 60 سال 70 سال 80 سال اگر انسان نیچرل زمانے میں زندگی گزار جائے تو اس حالت میں انسان ان سالوں کے لیے ہے، لیکن روح کب تک کے لیے ہے؟ روح کی زندگی کتنی ہے؟ روح کی زندگی کے لیے قرآن نے کہا ہوا ہے ہم فیہا خالدون، جنت میں ہیں تو بھی ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہیں تو بھی ہم فیہا خالدون۔ آپ کہا نہیں جہنم میں تو جسم ہوگا، تو یہ والا جسم تو نہیں ہوگا۔ بالکل مطمئن رہیں کہ یہ جسم جو ہمارا ہے یہ فقط اسی دنیا کے لیے ہے، یہ نہ تو برزخ کے لائق ہے، نہ ہی آخرت کے لائق ہے، نہ ہی جنت کے لائق ہے، نہ ہی جہنم کے لائق، اس لائق ہی نہیں ہے۔ زمین کی چیز ہے، زمین کے لیے، برزخ کے لائق نہیں ہے یہ جسم۔ یہ کسی چکر میں نہ رہیں کہ بعد میں پھر جب دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، قیامت میں پہنچائے جائیں گے، تو پھر ہمیں یہی جسم آگے دیا جائے گا۔ ہاں، وہ اس مرحلے میں جو معاد کا تصور ہے وہاں پہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن قیامت میں حتیٰ برزخ میں یہ جسم نہیں ہوگا۔ جسم کا لفظ جو ہے، اب یہ میں اس بحث میں الجھانا نہیں چاہتا آپ کو کہ ایک لفظ جسد ہے اور ایک لفظ جسم ہے۔ جسد صحیح معنوں میں جو ہمارے سامنے یہ جسم دکھ رہا ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہونا چاہیے وہ ہے جسد۔ جسد خاکی ہوتا ہے، خاک سے ہوتا ہے، خاک میں پلٹ جانا۔ منہا خلقناکم، قرآن کہتا ہے اسی زمین سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر اسی میں پلٹا دیں گے، معاملہ اس کا سارا ختم ہو جائے گا۔ ہاں، روح کو انسان کے اپنے ایمان اور عمل کے حساب سے، اسی کے مطابق، ایمان و عمل کے مطابق اسے نیا جسد نہیں دیا جائے گا، جسم دیا جائے گا۔ دو چیزیں الگ ہیں۔ برزخ میں انسان کو جسد نہیں دیا جائے گا، انسان جسمانی ضرور رہے گا لیکن جسدانی نہیں رہے گا، جسد نہیں ہوگا۔ جسد فقط یہ خاکی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کبھی کبھی سنتے ہیں ایک لفظ تجسم اعمال، اعمال تجسم کریں گے، یعنی انسان کا ایمان اور عمل کے مطابق انسان کو جسم دیا جائے گا۔ آپ چاہیں تو ابھی سے تصور کر سکتے ہیں کہ برزخ میں ہمارا جسم کیا ہوگا۔ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ اپنے ایمان کی حالت کو دیکھ کے، اپنے عمل کی حالت کو دیکھ کے۔ بعض لوگ بہت ہی ممکن ہے بس شکل سے ہوں اس دنیا میں، لیکن جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے یا برزخ میں تو بڑی اچھی شکل دکھے گی۔ ارے میں تو ایسا نہیں تھا بھائی، یہاں تو بڑے مزے ہیں، بڑی اچھا جی۔ کہا نہیں، تم ایسے نہیں تھے لیکن تمہارا ایمان ایسے ہی تھا، تمہارا عمل ایسے ہی تھا، تمہارا جسم ایسا نہیں تھا، چونکہ جسم کو اپنا سمجھا ہوا ہے۔ یہ غلطیاں انسان کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میرا جسم، یعنی تم تو کچھ اور ہو نا، میرا ہاتھ، میرا پیر، میرا سر، میرا دل، میری آنکھیں، یہ میرا جب کہہ رہے ہیں یعنی میں کچھ اور ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے۔ تو میں کیا ہوں؟ میں وہی روح ہے، حقیقت انسان جو باقی رہنے والی، یہ جسم ختم ہو جانے والا ہے۔ خیر اس بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا دادا، وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ جسم جو ممکن ہے ابھی اس وقت ہم بول رہے ہیں، اگلے گھنٹے نہ ہو، 2 گھنٹے بعد نہ ہو،
2 دن بعد ہم نہ ہوں. آپ میں سے کوئی اور بھی ایسا ہو سکتا، خدا نہ کرے، اللہ آپ کو طولانی عمر دے سب کی، لیکن کچھ پتہ نہیں، اس کے لیے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ نے طے کیا اس کے لیے انسان کو راضی ہونا چاہیے. تو ممکن ہے 2 گھنٹے بعد نہ ہو، 2 منٹ بعد نہ ہو، انسان کیا پتہ اگلا جملہ ہم بول پائے کہ نہیں بول پائے، یہ ممکن ہے. تو وہ جسم جو 2 منٹ 2 لمحے 2 دن 2 سال 20 سال 50 سال کے لیے ہو، اس پر انسان کو زیادہ وقت خرچ کرنا ہے، یا وہ روح جو لاکھوں سال کے لیے ہو، کروڑوں سال کے لیے ہو، ہم فیہا خالدون ہو؟ کس کے لیے ہے؟ مثال دیں. مثال یہ ہے کہ آپ جائیں یہاں حیدرآباد سے آپ بنگلور جائیں، 2 گھنٹے کا آپ کو کام ہے، وہاں جا کے اپنے آپ کو چینج کر کے فریش ہو کے نیا لباس بدل کے آپ کو کہیں آفس میں جانا ہے. آپ 2 گھنٹے کے لیے ہوٹل لیں، تو ہوٹل میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ خرابی ہے، یہ صحیح ہو جانا چاہیے، تو مستری کو بلواؤ، تو فلاں کو بلواؤ، یہاں کا ڈیکوریشن چینج کرنا ہے. آپ یہ 2 گھنٹے کے لیے کریں گے؟ مجھ سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ 2 گھنٹے کا ہوٹل ہے، جتنا پیسہ ہے اسی حساب سے ہوٹل لے لیا، میڈیم اچھا برا لے کے 2 گھنٹے میں نکل گئے، ختم ہو گیا. اس ہوٹل میں آپ 1 پیسہ بھی لگانا نہیں چاہیں گے. نہیں، آپ سال بھر کے لیے کرائے پہ اگر مکان بھی لے رہے ہوں، اس کرائے کے مکان میں اگر آپ کو 1000 روپے بھی لگانا پڑے تو آپ کو عجیب لگتا ہے کہ 1000 روپے میرا لگ رہا ہے، مکان تو چھوڑ دینا ہوگا. لیکن جب اپنا مکان بنائیں گے تو اس مکان میں آپ 1 کروڑ روپے بھی لگا دینا گوارا کریں گے. پیسہ نہیں ہے تو بھائی نہ لگائیں، لیکن اگر ہو تو انسان 10 لاکھ لگا دے گا، 50 لاکھ لگا دے گا، کروڑوں لگا دے گا. بعض لوگ 10 کروڑ لگا. کیوں لگا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، اس پہ پوری زندگی گزارنی ہے، یہ میری پوری زندگی کے لیے ہے. تو آپ کرائے کے مکان میں تو 1000 روپے خرچ نہیں کر رہے ہیں، اپنے مکان میں 1 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کرائے کا مکان یہ تو 1 سال کے لیے ہے، کچھ مہینے کے لیے ہے، اپنا مکان کئی سالوں کے لیے ہے. وہی معاملہ بالکل زندگی کا ہے کہ یہ جسم ہمارا جتنے بھی سال کے لیے ہو، لیکن ہے لمحوں کے لیے. بس کسی بزرگ کا جملہ ہے کہ اگر ہمیں زندگی حضرت نوح والی مل جائے، 2500 سال مل جائے، تو بھی آخرت کے مقابل میں یہ لمحوں ہی کی زندگی ہے، چند لمحوں کی زندگی. ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے ٹھیک ہے ہم اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، لیکن ساری فکر، سارا ہم و غم انسان کے یہ ہو کہ جسم کو ناشتہ کب ملا، کھانا کب ملا، لنچ کب ہوا، ڈنر کب ہوا، بریک فاسٹ کب ہوا. اور ابھی تو رات میں دیر تک جگنا ہے، تو 12 بجے رات کا بھی کچھ انتظام کر لیں، 1 بجے رات کا بھی کچھ انتظام کر کے رکھیں. یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ روح کے لیے کر رہے ہیں. نہ بھائی، یہ روح کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ سب اسی بیچارے جسم کے لیے کر رہے ہیں، جس کو ایسا چھوڑیں گے کہ بھی پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے. نہ آپ دیکھنے والے ہیں، نہ آپ کے گھر والے دیکھنے والے ہیں، سب ختم. اتنی مٹی کے نیچے لا کے دفن کریں گے کہ وہاں سے بدبو آنے نہ پائے اوپر، کیونکہ بدبو آئے گی تو جانور آ کے اسے کھود و کھاد کے وہ جا کے اس کا بھی حساب لگا لے گا، یہ سب ختم کر دے گا. اصلی چیز کیا بچ جاتی ہے؟ اصلی چیز روح ہے، انسان ہے. اور اسی روح انسان کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا مال ہے، یہ تو اس کی قیمت میں لگانے والا ہوں، اس کی قیمت. اب وہ باتیں جو میں نے دوپہر میں پیش کی تھی، زیادہ تر لوگ تھے وہاں پر، وہ مثال یاد رکھیے گا جو رہبر شہید کی مثال ہے کہ برف آپ بیچتے ہیں، بیچنے والا برف بیچتا ہے، ہر لمحے برف پگھلتی چلی جاتی ہے، اسے بڑی فکر ہوتی ہے کہ برف تو پگھل کے ختم ہو جائے گی. ایسے انسان کی زندگی بھی ختم ہوتی رہتی ہے، بالمسلسل ختم ہوتی چلی جاتی ہے. برف کی طریقے سے انسان کی زندگی بھی ختم ہوتی رہتی ہے. تو اس برف کی طرح سے پگھلنے والی زندگی کا کوئی خریدار ہے جس کو اتنا دائمی بنا دے، ہمیشہ کے لیے اتنا عظیم بنا دے، اتنا محترم بنا دے کہ اس کو 1000 سال بھی فراموش نہ کیا جا سکے. کیسے؟ اس کا قانون کیا ہے؟ کیا اس کا قانون یہ ہے کہ اپنی اس روح کو جو ہے ہی اللہ کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، خلقت فیہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح ڈالنے جا رہا ہوں. یہ جو جسم بنایا ہوا ہے وہ تو زمین سے خاک اٹھا کے آئی ہوئی ہے، لیکن روح میں اپنی ڈالنے جا رہا ہوں، میں اپنی طرف پلٹانے والا ہوں. بار بار کہا بھی جاتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو کیا پلٹ کے جانا ہے؟ جسم پلٹ کے جانا ہے، جسم پلٹ کے جائے گا.
نہیں بھائی، جسم جہاں سے آیا وہاں پلٹ کے جائے گا، جسم زمین سے آیا تھا زمین میں پلٹ کے جائے گا، لیکن روح انسان انا للہ، اللہ کے لیے ہے تو کہاں پلٹ کے جائے گی؟ انا الیہ راجعون، ہمیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو جس کی طرف پلٹ کے جانا ہے وہی یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے معاملہ کر لیا ہے، تمہیں کو میں نے اپنا جسم تمہیں دیا تھا، روح دی تھی، تمہارا وجود دیا تھا، لاؤ تم مجھے واپس کرو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ اب جنت کیا ہوئی؟ جنت لطف خدا کا نمونہ ہے۔ جنت کو بھی آپ یہ پھلوں کو دیکھ کے، باغات کو دیکھ کر، نہروں کو دیکھ کے یہ صرف سمجھانے کے لیے، اللہ کا لطف، اللہ کا کرم، اگر اس کا ایک عظیم نمونہ انسان کو دیکھنا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ جنت، بہشت، ٹھیک ہے، بہشت ہے اللہ کے لطف و کرم کا نمونہ۔ لہذا اس کو نہیں بیچنا، فلا تبیعوها الا بها، اس کے سوا، اس سے کم کے لیے نہیں بیچنا، کیونکہ یہ ہے میری چیز، میں نے ہی اس کی قیمت لگائی ہے اور قیمت ہم نے یہ بتائی ہے۔ تو جو نقطہ مجھے جلدی سے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بھائی، خطابت وغیرہ الگ چیز ہے، تقریر الگ چیز ہے، گفتگو الگ چیز ہے، لیکن ایک مسئلہ آپ اپنی طرح سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر اس زندگی کا، ہماری زندگی کا رابطہ ہمارے معبود سے، ہمارے رب سے کمزور پڑا ہوا ہے، یا حرم الہی میں ہم نے کسی اور کو آگے ٹھہرایا ہوا ہے، جسے بھی ٹھہرایا ہوا ہو، جسے بھی، خواہشات کو، لذتوں کو، لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، خاندانی لوگوں کو، آباء و اجداد کو، اپنے وہم و گمان کو، خیالات کو، کسی بھی چیز کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ روح انسان، القلب حرم اللہ، یہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی جگہ ہے، فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ ٹھہراؤ، یہ سیدھا سیدھا حکم ہے، یہ سیدھی سیدھی حدیث ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی معاملہ ہوا کہ جیسے آپ نے گھر بنایا، بڑی محنت سے گھر بنایا، اور جب گھر آپ کا تیار ہوا تو اس گھر میں کوئی آگے اور ٹھہر گیا۔ ابھی اسرائیل کی پوری دنیا میں، دنیا کا ہر سمجھدار انسان جس کے پاس ذرا بھی انصاف پایا جاتا ہے، دہشت گردوں کو چھوڑ کے البتہ، اور اندھ بھکتوں کو چھوڑ کے، ہمارے ملک کے اندھ بھکتوں کو چھوڑ کے، اور ظالموں کو چھوڑ کے، چونکہ ظالموں سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ مظلوموں کی مدد کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ امید ہی نہ رکھیں کہ ظالم جو ہے وہ مظلوم کی مدد کرے گا، بالکل ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو ظالموں کو چھوڑ کے، اندھ بھکتوں کو چھوڑ کے، ابھی دنیا میں، پوری دنیا میں اسرائیل کے حامی ہندوستان سے زیادہ کہیں نہیں ہے، امریکہ میں بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امریکہ میں بھی نہیں ہے، اسرائیل کے اور اسرائیل کی دہشت گردی کے حامی کہاں پہ ہیں؟ لہذا اب امریکہ سے بھی نا امید ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ سے نا امید ہوتا ہے کہ امریکہ کو انسانیت نہیں ہو گئی، یہ نہیں کہ امریکہ کے اندر انسانیت پیدا ہوگی۔ 5 مہینوں میں اتنی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اتنا ذلیل ہونا پڑا ہے، سپر پاور کا سارا زام تو وہ ختم ہی ہو گیا۔ روزانہ ایک نئی ذلت، روزانہ ایک نئی رسوائی اسے سامنا کرنی پڑی ہے۔ میں ایک نقطہ نہیں معلوم بھائی، چھیڑتے دیر ہو جائے گی، رات میں عرض کر دیں گے کہ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی اس وقت پوری دنیا میں جب امریکہ کا بھی اسلحہ ختم ہو گیا، جب خود ہی لڑنے کے لیے نہیں رہ گیا تو اسرائیل کو کیا دے گا؟ اب اپنے لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں بچا ہے تو اسرائیل کو اب کیا دے گا؟ تو اسرائیل کی صرف ایک ہی امید رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہندوستان کی حکومت، ہندوستان ملک نہیں، ہندوستان کے لوگ الگ ہیں، حکومت الگ ہے، یہ دو چیزوں کو الگ کرنا ہے۔ ابھی لہذا پرسوں پھر فون کیا، بہت بڑی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں، پوری ڈیٹیل موجود ہے، اگر آپ لوگ چاہیے تو میں انہی مجلسوں میں کہیں بیان بھی کر دوں گا کہ کتنے اسلحے پچھلے 3 سالوں میں ہندوستان سے گئے ہیں۔ کہاں؟ اسرائیل۔ جو آفیشیل رپورٹ ہے
اور آفیشیل رپورٹ کے علاوہ ان آفیشیل بھی بہت سارا گیا ہے، جو اسپین نے پکڑ لیا تھا، پورے شپ پکڑ لیا تھا، ڈرون بھر بھر کے جا رہے ہیں، پورے شپ بھر بھر کے جا رہے ہیں، اسلحے جا رہے ہیں، بم جا رہے ہیں، کس کو مارنے کے لیے؟ فلسطین کے بھوکے اور پیاسے بچوں کو مارنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ خوب جا رہے ہیں بھر بھر کے. کون بھیج رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت بھیج رہی ہے، حکومت طرف سے جا رہا ہے. ڈیفنس منسٹر، ابھی میں اس کی بات سن رہا تھا کہ میں تو مدرسے میں پڑھا ہوا تھا، مدرسے میں پڑھا تھا. ڈیفنس منسٹر جو ہے، نام ہم نہیں لیتے ہیں ممبر پہ، کہا کہ میں تو مدرسے میں پڑھا ہوا تھا، ایک پنڈت جی تھے، ایک مولوی صاحب تھے، پھر میں جب منسٹر بن گیا، ایجوکیشن منسٹر، تو میں اپنے گاؤں جا رہا تھا، تو مولوی صاحب کھڑے تھے، نابینا ہو گئے تھے، تو میں گیا، میں نے اس کے پیر چومے، یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں ہمارے نزدیک تو مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ باتیں سن کے جو ہے دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو منسٹر فلسطین کے مظلوم بھوکے بچوں کو مارنے کے لیے مسلسل اسلحے بھیج رہا ہو، ابھی جرمنی نے بھی بھیجنا شاید روک دیا ہو، امریکہ کے پاس اسلحے ہی نہیں بچے، اور دنیا کو کوئی ملک دینے کو اب تیار نہیں ہے. تیار یعنی حکومتیں ہیں ابھی، لیکن ڈر رہی ہیں کہ اگر میرا راز کھلے گا تو مجھے ووٹ نہیں ملے گا. چونکہ دنیا کے لوگ بیدار ہو گئے. ابھی حکومتوں کو سارا ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ مجھے ووٹ نہیں ملے گا. سارا ڈر یہ لگا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ٹرائنگل ابھی بنا ہوا ہے 3 منافق ملکوں کا. کیا؟ منافق حکومتوں کا. ملک کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، ملک تو ملک ہوتا ہے. 3 منافق حکومتوں کا. ایک جو ہے وہ سعودی عرب کی حکومت، ایک ترکی کی حکومت، اور ایک پاکستان کی حکومت. لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ 3 ملک بنا کے آئے ہوئے ہیں. کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ 3 ملک کا اتحاد ہو رہا ہے، سائن ہو رہی ہے. کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ اسرائیل کے لیے نہیں ہو رہی، ہرگز نہیں. اسرائیل کے لیے اگر ہونی ہوتی تو 3 سال پہلے ہوتی، 2 سال پہلے ہوتی، 2.5 سال پہلے ہوتی. جب 19,000 20,000 ابھی 21,000 بچے جب مارے جا رہے تو ہوتی. یہ سائن اس لیے ہو رہی ہے کہ ابھی ان کو بہت ڈر لگا ہوا ہے کہ ایران بہت قوی ہو گیا ہے. تو وہی ہے، ایران کے مقابل میں جو امریکہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے، تم تینوں ملک مل کے کیا کر لو گے؟ مانو. ہاں یہ سب لوگ اللہم صلی علی محمد علیہ. لیکن یہ تو آپ سوچنا ہی نہیں کہ مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے کبھی ظالم لوگ اٹھیں گے. نہیں آئیں گے کبھی، ظالمین نہیں آئیں گے. جن کی خو ظالمانہ ہو، جن کی عادتیں ظالمانہ ہو، جن کی سوچ ظالمانہ ہو، وہ کبھی بھی مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. لیکن مظلوم کی آواز خود اس میں تاثیر اتنی پائی جاتی ہے، ان کے خون میں، ان کی شہادت میں اتنا اثر ہے کہ وہ خود ہی اپنا رنگ دکھائے گی، اور وہ رنگ بہت جلدی جلدی انشاءاللہ ظاہر ہوگا. سفر تھوڑا سخت ہوتا ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں طے ہوتا، وقت لگتا ہے. لیکن ایک ہی مسئلہ ہے، فقط اور فقط ایک ہی مسئلہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحَزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو. تم اگر صرف ایک کام رکھو، کیا؟ ایک ہی شرط کو باقی رکھو، یہ کہ مومن رہو، تو تم سب سے زیادہ سربلند ہو جاؤ گے. انتم العالون ان کنتم مومنین. اب اس قرآن کی آیت کی نگاہ میں اگر دیکھنا ہے کہ دنیا میں مومن کون ہے تو آج سمجھنا آسان ہو گیا. آج اس دنیا میں مومن کون ہے؟ انتم العالون ان کنتم مومنین. نعرے کتنے بھی لگا لیں سعودی عرب سے، مصر سے، ترکی سے، لیکن ایمان کے لیے لازم ہے کہ ظالموں کی جا کر اطاعت نہ کی جائے، بندگی نہ کی جائے. کس کی بندگی کی جائے؟ ایک ہی نقطہ تھا عزیزو، اصل نقطہ میں یہ بیان کرنے جا رہا تھا. ایک ہی نقطہ ہے کہ حکومتوں کو چھوڑے، ہم ابھی یہاں اپنا بیٹھ کے طے کریں کہ ہماری پوری زندگی میں ایک مسئلہ صرف طے ہو جائے، صرف ایک مسئلہ طے ہو جائے کہ ہم نے اپنا سودا، اپنی روح کا سودا، اپنی جان کو کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صرف ایک چیز طے کر لیں بس، کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، کس کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے، کس کے حوالے کیا ہوا ہے. جی
دھوکے میں نہیں آئے کہ یہ مجلس کر لی، یہ اتنی خطابت کر لی، اتنے اشرے پڑھ لیے، یہ سب کچھ کر لیا، لیکن روح کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ یہ بتائیں۔ اتنے مرثیے پڑھتے ہیں، ایک دن میں 10 مجلسوں میں مرثیے پڑھتے ہیں، لیکن روح کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ روح وہ 200 روپے یا 2000 روپے کے لفافے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا حسین ابن علی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ اگر روح حسین ابن علی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو حسین ابن علی کی پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس روح کو اللہ سے جوڑ دے۔ اگر ایک مؤذن ایک پیش امام 8000 کی تنخواہ کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے، روح سے جڑی ہوئی ہے یا پروردگار سے جڑی ہوئی ہے؟ اگر یہ اس پیسے سے جڑی ہوئی ہے تو اتنی بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی جا کے ٹھیلے پہ کچھ بیچتے تو اس سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ کس سے جڑی ہوئی روح انسان کس سے جڑی ہوئی ہے؟ یہ آپ صرف مولوی کو نہیں دیکھیں، میں جس کا نام لوں اس کو نہیں دیکھو، اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری روح کس سے جڑی ہوئی؟ چونکہ روح کہاں سے ہے؟ روح نہ زمین سے ہے، نہ آسمان سے ہے، نہ ماں سے ہے، نہ باپ سے ہے، کہیں سے نہیں ہے۔ روح کہاں سے؟ روح اللہ سے، روح فقط اللہ سے، اور اللہ ہی، اور اسی کے لیے، اسی روح کے لیے فرمایا کہ فَلَا تُسْكِن فِي حَرَمِ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ، جو اللہ کی جگہ ہے، تمہاری روح اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حرم ہے، اس میں کسی اور کو نہ ٹھہراؤ، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ ٹھہراؤ، باپ کو بھی نہ ٹھہراؤ۔ کتنا ٹھہراؤ باپ کو اتنا ہی ٹھہراؤ جتنا الہی ہو۔ اب یہ نہیں کہیں کہ رشتے سارے توڑے نہیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ میری ماں میں الہی رنگ کتنا ہے، جتنا الہی رنگ ہے اتنا ہی میرے دل میں رہنے کے لائق ہے۔ بیٹا میرا ہے، ہوتا رہے میرا بیٹا، لیکن اس کے اندر الہی رنگ کتنا ہے، جتنا ہے اتنا ہی روح میں رکھنے کے لائق، ورنہ کسی کام کا نہیں۔ بیٹا ہو تو ہو، ایسا بیٹا عذاب بن جائے گا جس کے اندر الہی رنگ نہیں ہو۔ عذاب ہی بننا ہے، اس دنیا میں بھی عذاب بننا ہے، آخرت میں اور بھی بننا ہے، جس کو ممکن ہے بہت مہنگا ہو ڈھونڈ کے۔ جس انسان میں جتنا الہی رنگ ہے وہ اللہ کے حرم میں رہنے کے لائق ہے اللہ کا۔ اللہ کے حرم میں کس کو بٹھانا ہے؟ کہا فَلَا تُسْكِن فِي حَرَمِ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ، اللہ کے حرم میں کسی اور کو نہیں بٹھا سکتے۔ آپ گھر بنائیں اور آپ کے گھر میں کوئی آ کے بیٹھ جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ابھی اسرائیل کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ فلسطینیوں کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی زمین پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہاں دور سے آپ کو ہزاروں کلومیٹر دور سے برا لگتا ہے، یعنی آپ کے گھر میں کوئی آ کے بیٹھ جائے کیسا لگے گا؟ بنایا ہے اپنے لیے لیکن رہ رہا ہے کوئی اور، کیسا لگے گا؟ ایک ایک لمحہ آپ کا کیسا گزرے گا؟ تو یہ روح بھی اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے۔ خلقت الاشیاء لأجلک، میں نے تمام اشیاء کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، وخلقتک لأجلی، لیکن تجھ کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تجھ کو یعنی کیا؟ جسم کو نہیں، روح کو۔ جب میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں کس کو جگہ ملنا چاہیے؟ بس ایک ہی معاملہ انسان اپنی پوری زندگی میں طے کر لے، اور وہ یہ کہ ہمارے دل میں کون رہتا ہے۔ بیوی کتنی رہے؟ بیوی اتنی ہی رہے جتنا اس کے اندر الہی رنگ پایا جاتا ہے۔ بچے اتنا ہی رہیں جتنا اس کے اندر الہی رنگ پایا جاتا ہے۔ اگر ایک الہی انسان ہے، چاہے ان سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، وہ ہمارے بچوں سے زیادہ ہمارے دل میں ہے، ہونا ہی چاہیے۔ ابھی رہبر شہید ہمارے دلوں میں شہادت کے بعد بھی زیادہ ہیں۔ کس سے زیادہ ہیں؟ میرے باپ سے زیادہ ہیں، میرے بھائی سے زیادہ ہیں، میری ماں سے زیادہ ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ نہ میری ماں اتنی الہی ہے، نہ میرا باپ اتنا الہی ہے۔ ایک قانون ایک ہی ہے۔ دل میں کس کی جگہ ہے؟ دل میں اللہ کی جگہ ہے، دل میں اللہ والوں کی جگہ ہے، بس، اور کسی کی جگہ نہیں۔ 1400 سال گزر گئے، دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کے ہمارے دل میں رسول اللہ کی جگہ۔ کیوں؟ رسول اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا دل ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کا رسول ہے۔ دل میں کس کی جگہ ہے؟ دل میں ولی اللہ کی جگہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی اللہ ہیں، اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں۔ امیر المومنین کس کے ہیں؟ امیر المومنین کے لیے نہ کہے کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمارے دل میں ہیں۔
ہمارا ان سے کیا رشتہ؟ ہمارا رشتہ اللہ سے ہے. تو اللہ سے ہے، اللہ والے ہیں، ابو طالب بھی اللہ والے ہیں، وہ بھی ہمارے دل میں ہے. فاطمہ بنت اسد بھی اللہ والے ہمارے دل میں. جب انہیں اپنے بچے کو جنم دینا ہوا تو کہیں اور نہیں گئی، کعبے کے پاس گئی، اللہ کے گھر کے پاس گئی، حرم الہی میں گئی. الہی انسان آ رہا ہے تو حرم الہی میں آ رہا ہے. رابطہ کس لیے ہے؟ کسی رشتے کی بنیاد پہ نہیں، فقط ایک رشتہ ہے. روح کا رشتہ اللہ سے ہے تو اللہ کا جس سے بھی رشتہ ہوگا وہ ہمارے روح میں ہوگا. ایک ہی قانون ہے. اور جس کا رشتہ نہیں ہے وہ ہمارا کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، بھائی ہو، الہی نہیں ہے تو رشتے نبھا لو لیکن دل میں رکھنے کے لائق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنے رشتوں کے خلاف بھڑکا نہیں نہ ہوا، معاذ اللہ یہ نہ سمجھ لیجئے گا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ دل میں کس کو کتنا رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگر بھائی میں الہی رنگ نہیں ہے تو وہ الہی رنگ پیدا کریں تاکہ دل میں رکھنے کے لائق بن جائے. اگر ہمارے بچوں میں الہی رنگ نہیں ہے تو اس کے اندر وہ الہی رنگ پیدا کریں، وہ تربیت لائیں تاکہ اپنے بچوں کو اپنے دل میں رکھ سکیں، ورنہ دل کے لائق نہیں ہوگا. قیامت میں تو کہنا پڑے گا بھائی، قیامت میں مجبور ہو کے کیا کریں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ. جب انسان اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، جب شوہر سے بھاگ رہا ہوگا، جب بھائی سے فرار، کیوں فرار کر رہا ہوگا؟ کیوں فرار؟ کیونکہ ساری حقیقتیں سامنے آ گئی، ساری حقیقتیں انسان کی کھل کے سامنے آ گئی. ماں سے فرار کر رہا ہوگا، باپ سے فرار کر رہا ہوگا، نئے جنم لیے ہوئے بچے سے ماں فرار کر رہی ہوگی. آیتیں ہیں، یہ کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے، یہ آیتیں ہیں. کیوں فرار کر رہی ہوگی؟ اور کوشش یہ ہوگی کہ اپنے سارے جرم کو کسی انسان پہ ڈال دیا جائے اور خود کو بچا لیا جائے. یوم یعد المرء، جب انسان کی آرزو یہ ہوگی کہ کیا کرے، کسی کو بنایا، کہا کہ یہ جرم تم نے کیوں کیا تھا؟ ارے یہ تو میں نے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے کیا تھا. تو کس پہ ڈالے گا؟ میں نے اس کے لیے کیا تھا، مجھے چھوڑے، میں نے اس کے لیے کیا تھا. کہ نہیں، کیا تھا تم نے تھا. اللہ اکبر. وہ انسان، آپ جا کے قرآن کی آیتیں پڑھیں، اگر ایک ساتھ یہ ساری آیتیں چاہیے تو میں حوالہ دے دیتا ہوں. ایک ساتھ اگر یہ ساری آیتیں آپ کو چاہیے ہیں تو جا کر مناجات امیر المومنین پڑھیں، جس میں سب ایک ساتھ امیر المومنین نے آیتوں کو اکٹھا کر دیا ہے. وہ حالت پوری کہ جب قیامت میں حالت کیا ہوگی، کیسے فرار کرے گا عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، لوگوں کو جو ہے کہے کہ میں نے یہ جرم اس کے لیے کیا، اس کو پکڑا جائے، مجھے نہ پکڑا جائے. میری بیوی کو پکڑو، میں نے سارا جرم اس کے لیے کیا تھا، مجھے نہیں پکڑو. تو بیوی کو تو پکڑا ہی جائے گا لیکن کیا تو آپ ہی نے تھا. اللہ اکبر. تو دنیا میں کسی کو بھی اگر اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے دل چاہتا ہے کہ رکھا جائے، تو ایک ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے الہی انسان بنائے تاکہ دل میں رکھنے کے لائق ہو جائے. اور اگر الہی انسان نہیں بنتا ہے تو دل میں رکھنے کے لائق نہیں ہے. نہیں ہے. نیکی کر لیں، ماں باپ ہے تو نیکی کر لیں، لیکن اطاعت نہیں کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خلاف حکم دے رہے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ فَلَا تُطِعْهُمَا، قرآن کہتا ہے اگر حکم الہی کے خلاف حکم دیں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، اب ان کی اطاعت نہیں کریں، لیکن ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں. نیکی سے کیوں پیش آئیں؟ نیکی سے اس لیے پیش آئیں کہ شاید کبھی الہی رنگ ان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ بھی دل میں رہنے کے لائق ہو جائیں. دنیا میں سب سے عظیم رشتہ اس دنیا میں ہمارے آپ کے سامنے کیا ہے؟ وہ ماں باپ کا رشتہ ہے. ماں باپ کو بھی کتنا انسان دل میں رکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ بحث تھوڑا لمبی ہو جائے گی اور لمبی ہو چکی ہے، میں یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس پہ آپ غور کریے گا، تھوڑا زیادہ سوچئے گا کہ روح انسان، قلب انسان فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے، اور اس قلب انسان میں فقط وہی رہ سکتا ہے جو الہی ہو. اور جو جتنا زیادہ الہی ہوگا اتنا ہی زیادہ دل سے رابطہ ہو جائے گا، چاہے وہ ہزاروں کلومیٹر دور ہو، چاہے وہ دسیوں صدی پیچھے ہو. ہمارے دل کا رابطہ حضرت نوح سے ہے، دل کا رابطہ حضرت ابراہیم سے ہے. حضرت نوح 6000 سال پہلے تھے، حضرت ابراہیم 4000 سال پہلے تھے، حضرت عیسیٰ 2000 سال پہلے تھے، لیکن دل کا رابطہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الہی تھے. لیکن ممکن ہے کوئی قریب میں ہمارے موجود ہو
لیکن دل کا رابطے کے لائق نہ ہو. کیوں؟ قانون یہ ہے فَلَا تُسْكِن فِي حَرَمِ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ. یہ دل میں اللہ کے سوا اور الہی لوگوں کے سوا کوئی اور نہیں رہتا. ایک صلوات پڑھیں، رحمت خدا نازل ہو رہی ہے. اور ایک دعا کر کے مصائب پڑھتے ہیں کہ رحمت کے وقت دعا کرے انسان. سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کے لیے خالص ہو جائے، ہے نا، خالص ہو جائے، ورنہ تو پھر سب بیکار ہو جاتا ہے. اگر الہی نہ ہو پائے تو آخر میں انسان صرف حسرت ہی رہ جاتی ہے، حسرت کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا. یہ دھوکہ دینے کے لیے انسان بھلے کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، فلاں بھی کیا، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، جنت کے لیے بھی تھا، اچھا کام سمجھ کی بھی تھا، وہ سب بہت اچھا ہے، لیکن سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجلس کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، تبرک بانٹ رہے ہیں، رات بھر جگ رہے ہیں، کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے تھا؟ حسین ابن علی کے لیے تھا کہ نہیں تھا؟ اگر سچ میں تھا حسین ابن علی کے لیے تو لازمی طور پر اللہ کے لیے پہنچ جائے گا، جو یقینی قانون ہے کہ الہی لوگ ہمیشہ اللہ ہی تک پہنچائیں گے. لیکن اگر کسی اور کے لیے تھا تو کرتے رہیں بھائی، مجلسیں پڑھتے رہیں، مجلسیں کرتے رہیں، شبداریاں کرتے رہیں. نہ حسین ابن علی ملیں گے، نہ حسین کا رب ملے گا، دونوں سے محروم. تو ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ اتنی محنت بھی انسان کرے اور صرف تبرک ملے بس اور کچھ نہ ملے. دیگیں چڑھی ہوتی ہے نا گلی گلی میں، صرف وہی ملے اور کچھ نہ ملے. اور اگر وہ مل جائے تو پھر کچھ بھی چھن جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی. یہ آخری مسئلہ ہے. اگر کسی کو رب مل جائے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چھنا. ابھی لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ایران میں اتنے لوگ شہید ہو گئے، لبنان میں اتنے لوگ شہید ہو گئے، فلسطین میں اتنے لوگ شہید ہو گئے. شہیدوں کی شہادت پہ دردمند ہونا ضرور ہے، غم ضرور ہوتا ہے، عظیم انسانوں کی شہادت کا بہت زیادہ غم ہوتا ہے، لیکن شہیدوں کی شہادت سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا عزیزوں. کبھی بھی تاریخ میں شہادت سے کبھی بھی نقصان نہیں ہوا، بلکہ شہادتوں کے ذریعے سے، شہادت کے ذریعے سے ہی اللہ کا دین آگے بڑھا ہے، پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھا ہے. جس زمانے میں شہادتیں نہیں ہوئی ہیں اس زمانے میں ہاں دین کمزور پڑ گیا ہے، دین ہلکا ہو گیا ہے. لیکن جس زمانے میں شہادتیں ہوئی ہیں اس زمانے میں اللہ کا دین آگے بڑھتا رہا. ہمارے ملک میں بہت سالوں سے شہادت نہیں ہو رہی، دین کی حالت دیکھ لیں، پتہ ہے نہیں ہو رہی نا. 60-70 سال سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی شہادت نہیں ہو رہی ہے. تو دیکھیں لوگوں کے دین کی حالت کیا ہے. خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب شہادتیں ہونے لگیں تو دین بھی بلند ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ آمادہ ہیں اگر تو ہو جائے گا انشاءاللہ. شہادتوں ہی کے ذریعے سے آگے بڑھا ہے دین. مکے میں دین آگے نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن جب مدینے میں شہادتیں ہونے لگی، بدر کی شہادتیں، احد کی شہادتیں، جناب حمزہ کی شہادتیں، رسول اللہ کے اصحاب کی شہادتیں، گھرانے کی شہادتیں، جناب جعفر کی شہادت، جیسے جیسے شہادت بڑھتی گئی اللہ کا دین پھیلتا گیا. بیچ میں بہت سارا وقفہ آ گیا تھا، صرف لوگ پیٹرول بیچتے تھے، کھا رہے تھے، مزے کر رہے تھے، دین کی حالت بھی خراب تھی. کئی صدیوں میں پورے عالمی پیمانے پہ دیکھیں تو اسلام کو ذلت ہی ذلت نصیب ہو رہی تھی، کیونکہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو صرف استعمال کر رہے تھے اور کوئی قربانی نہیں دے رہے تھے. لیکن ابھی جب سے انقلاب اسلامی آیا، شہادتوں پہ شہادتیں دی جا رہی ہیں. جتنی بڑی شہادت دی جا رہی دین اتنی زیادہ بلند ہوتا جا رہا ہے. جو شہادت دے رہا ہے وہی دین بلند ہو رہا ہے. اب سعودی عرب کا دین تو پیسے کے اعتبار سے بہت بڑھایا گیا، لیکن پیسوں سے دین بھی نہیں بڑھتا. جب پیسہ رک جاتا ہے دین بھی رک جاتا ہے. ابھی دیکھیں سب لعنت بھیج رہے ہیں، جن کے مدرسوں میں پیسے آتے تھے اب وہی سب لعنت بھیج رہے ہیں، پیسہ رک گیا وہی. لیکن جو دین شہادت کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے وہ کبھی رکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ شہادت دینے والوں کے لیے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے.
کہ تم نے اللہ کے لیے شہادت دی، اللہ تمہارے لیے لوگوں کے دل میں محبت بھر دے گا، عشق بھر دے گا۔ تو ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیا اللہ اگر مل جا رہا ہے، رب میرا مل جا رہا ہے، کیا کھویا؟ کچھ نہیں کھویا۔ ایک دن میں کیا کھویا؟ کچھ بھی نہیں کھویا۔ یعنی بہت کھو دیا، بہت کھو دیا، لیکن میرا رب تو ہے ہمارے ساتھ۔ علی اکبر کو کھو دیا، علی اصغر کو کھو دیا، 7 بھائیوں کو کھو دیا، عزیزوں کو کھو دیا، بھتیجوں کو کھو دیا، بھانجوں کو کھو دیا، کھو دیا۔ ایک جملہ ہے جو دعائے عرفہ کے آخر میں پڑھا جاتا ہے، بہت ثابت نہیں ہے دعائے عرفہ کا جملہ، لیکن ہے بہت ہی قیمتی جملہ۔ یہ احادیث ہی سے لیا گیا ہے، لیکن بہت ہی قیمتی جملہ۔ کیا؟ الہی ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک۔ پروردگارا، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ کیا کھویا جس نے تجھے؟ ماذا وجد من فقدک۔ پروردگارا، پہلا جملہ، ماذا وجد من فقدک، میرے پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ کیا اتنا پیٹرول مل جائے، دولت مل جائے، ڈالر مل جائے، حکومت مل جائے، کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، ذلت ملی، ابھی صرف ذلت ملی ہوئی ہے۔ ماذا وجد من فقدک، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ وما الذی فقد من وجدک، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ پورا گھر کھو دیا، پورا گھرانہ کھو دیا، مدینہ کھو دیا، مکہ کھو دیا، چھوڑ دیا مدینہ، مکہ چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا، بھائیوں کو، عزیزوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو، سب کو کھو دیا۔ ایک دن میں حسین ابن علی نے سب کو کھو دیا، لیکن سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہیں کھویا، کیونکہ زیر سجدہ یہ فرما رہے تھے، الہی و مولایا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، راضیاً برضاک و تسلیما لعمرک، لا معبودا سواک یا غیاث المستغیثین۔ حسین تو راضی ہے۔ راضی کا مطلب سمجھ رہے؟ راضی یعنی دل کی گہرائیوں سے حسین ابن علی خوش ہے۔ ترجمہ نہیں کرتے لوگ، راضی یعنی پورے دل سے خوش ہے۔ صبح سے لے کر ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ حسین ابن علی پوری طرح سے راضی ہے۔ 6 مہینے کے بچے کے لاشا ہاتھوں پہ آیا، جوان کا لاشا اٹھا کے لے جانا پڑا، نہیں اٹھتا تھا، اٹھ نہیں رہا تھا لاشا علی اکبر کا، تو بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، عباس کا لاشا نہ اٹھا سکے، بازو اٹھا کے لائے، لاتے رہے، مقتل کو سجاتے رہے، لاشوں پہ لاش رکھتے رہے، لیکن یہ سب کچھ رکھنے کے بعد، یہ سب کچھ کھونے کے بعد کیا کھویا؟ کچھ بھی نہیں کھویا، کیونکہ میرا پروردگار تو مجھے ملا ہوا ہے، سر سجدے میں ہے۔ جب شمر کا خنجر بھی چل رہا ہے تو سر سجدے میں، تو کیا کھویا؟ حسین ابن علی نے کیا کھویا؟ کچھ نہیں کھویا۔ سب زندہ ہیں، آج عباس بھی زندہ ہیں، علی اکبر بھی زندہ ہیں، حبیب نے مظاہر بھی زندہ ہیں۔ اتنا کون زندہ ہے؟ ہمارے آپ کے ماں باپ، دادا، اجداد، آبا، کون زندہ ہے؟ کوئی نہیں زندہ ہے، لیکن یہاں دل میں زندہ ہیں، آنسوؤں کے ساتھ زندہ ہیں، طلب کے ساتھ زندہ ہیں، عشق کے ساتھ زندہ ہیں۔ صرف کربلا میں نہیں زندہ ہے، پوری دنیا میں زندہ ہے۔ پوری دنیا کے لوگ کروڑوں کی تعداد میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ میں بھی چند دن پہلے وہاں پہ تھا، وہاں پہ بھی عرض کیا کہ یہ جو کروڑوں لوگ آ رہے ہیں، کس کے پاس آ رہے ہیں؟ اس کے پاس آ رہے ہیں جس کو ایک کفن بھی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں؟ ایک بہن تڑپ رہی تھی کہ میرے بھیا کی لاش بے گورو کفن پڑی ہوئی، ایک بہن کو اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ جب 11 محرم کو جناب زینب رخصت ہو رہی ہے تو اس وقت بی بی کو کچھ اور توقع بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی نواسی اتنا تو توقع کر سکتی تھی کہ رسول اللہ کا فرزند ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، اس طرح بے گورو کفن چھوڑ کے بہن جا رہی ہے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ کربلا کی سرزمین میں انشاءاللہ آپ کو بھی جانا نصیب ہو۔ جب کربلا جاتے ہیں تو بہت شوق ہوتا ہے، بہت تڑپ ہوتی ہے۔ آئے تھے بہت سارے لوگ، شیعہ، اہل سنت، نان مسلم، بہت سارے پوری دنیا کے لوگ آئے تھے عشق حسین ابن علی میں، سب تڑپ کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن جب کربلا سے نکلنے لگتے ہیں
تو پیچھے مڑ مڑ کے انسان دیکھتا ہے. وہ درد عجیب درد ہوتا ہے, جدائی کا درد. اپنوں سے جدائی کا کبھی اتنا درد نہیں ہوتا ہے جتنا حسین ابن علی سے جدائی کا درد ہوتا ہے. انشاءاللہ کبھی بھی حسین ابن علی سے جدا نہ ہو, لیکن کربلا کی سرزمین سے بھی اگر جدا ہو رہے ہیں تو انسان بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. جب زریح سے آخری الوداع کر کے آتا ہے تو جیسے دل ہی نہیں قبول کرتا کہ کسی طرح سے زریح کو چھوڑ کے جائے, بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے, مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا کسی کے دیکھنا جناب زینب کے دیکھنے کی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے. جب 11 محرم کو ایک بہن اونٹ کی بلندی سے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی, جہاں تک کربلا کی سرزمین دکھ رہی تھی اس زمین پہ بھائی کا لاشا دکھ رہا تھا, وہ بہن پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی, بھیا ہم تمہیں بغیر کفن دیے ہوئے, بغیر دفن کیے ہوئے کربلا کی تیز دھوپ میں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, انا للہ و انا